الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم سامعین اور درس عقیدہ واسطیہ کے متابعین و مستفیدین، موضوع بحث، موضوع درس اہل سنہ و جماعہ کے اخلاق۔ ان کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ۔ ترجمہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کا حکم کرتے ہیں، والرفق بالمملوک، اور مملوک کے ساتھ مہربانی و نرمی کرنے کا حکم اپنے آپ کو اور اپنے مومن بھائیوں کو دیا کرتے ہیں۔ احسان الی الیتامى کا جہاں تک مسئلہ ہے، قرآن کی آیات میں، احادیث نبویہ میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ نرمی، رحم دلی، یتیموں کی کفالت وغیرہ کے تعلق سے بہت سارے نصوص وارد ہیں۔ ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کا بیان ہے کتاب و سنت میں۔ یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ان کا مال ظلماً کھانے والوں کے حق میں وعید کی آیت سورہ نساء کے اندر ہے، جو حق الیتیم کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں در حقیقت یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی بلوغت سے پہلے صغر سنی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اور اس طرح سے اس کا کفیل کھو گیا ہو۔ قضا و قدر کے فیصلے یوں بھی ہوا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یتیمی کا سلسلہ یہ بلوغت تک دراز ہوتا ہے، اور جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا اس کو شرع کے اندر یتیم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ یتیموں کی کفالت، یتیموں کے ساتھ نرمی، رحمدلی سے پیش آنے کا حکم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے. یتیموں کی کفالت باعث دخول جنت تو ہے ہی، بلکہ اس سے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و مرافقت اور آپ کا قرب ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وضم بین اصبعیہ السبابہ والوسطی وفرج بینہما، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. آپ نے اپنی انگشت شہادت سبابہ اور درمیانی انگلی کو ملایا اور دونوں کے درمیان معمولی سا فرجہ اور کشادگی آپ نے بنائی. یتیم حقیقت یہ ہے کہ باپ کھونے کی وجہ سے، باپ کی وفات کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، اور ایک شفیق ہستی کھونے کی وجہ سے وہ شفقت پدری سے محروم ہونے کی وجہ سے کافی بجھا سا رہتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اس کی دلجوئی کی خاطر اور اس کی دلداری کی خاطر اس کے ساتھ احسان کرنا حد درجہ مناسب سی بات ہے. وہ ترحم اور عنایت و توجہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے اہل ایمان کے عظیم اخلاق میں شمار ہوتا ہے. کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دینا بھی کافی ہوا کرتا ہے. یتیموں کے کفیل، یتیموں کے اولیاء وغیرہ کے احکام کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان کے مال میں کسی نوع کا خرد برد نہیں ہونا چاہیے. یتیموں کے مال کو ظلماً کھانے والوں کے سلسلے میں اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یہ آیت کریمہ اس کے اندر شدید وعید ہے ان لوگوں کے حق میں جو یتیموں کے مال ظلم و جور کے ساتھ ناحق کھا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، ان کے حقوق پہ دست درازی کرتے ہوں. یہ حقیقت میں یتیموں کا مال کھانا آگ کھانا ہے، اور دنیا کے اندر یہ تباہی اور آخرت کے اندر سیصلون سعیرا، بھڑکتی آگ کے اندر وہ بھونے جائیں گے، اسی میں داخل کر دیے جائیں گے. مساکین کے ساتھ احسان یہ اہل سنت کا اخلاق ہے، اور اسی اخلاق کے وہ حکم دیا کرتے ہیں
کہ مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. مسکین کی جمع مساکین، اور یہاں پر مسکین کے اندر فقیر، صاحب حاجت، تنگ دست، فقر و فاقہ سے دوچار، معسر، جو معاشی تنگی کا شکار ہو، وہ سارا طبقہ مراد ہے مساکین سے. شریعت اسلامیہ میں ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے. نہ جانے کتنی آیات ہیں اور احادیث نبویہ ہیں کہ جن کا مستفاد یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر، بھلائی، اچھائی، عمدگی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور جو بھی ان کی حاجت ہو وہ حاجت ان کی پوری کی جائے. اور یہ بات یاد رہے کہ چاہے جو بھی حال ہو، حسب حال ان کی امداد ہونی چاہیے، ان کا تعاون ہونا چاہیے، ان کی خبرگیری ہونی چاہیے. اگر وہ مال کے محتاج ہیں مال دینا چاہیے، اگر وہ کھانے کے محتاج ہیں ان کے لیے کھانا مہیا کرنا چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے. وہ کپڑے کے محتاج ہوں ان کو کسوہ اور کپڑا، لباس، پوشاک دینا چاہیے. غرضے کی جس نوع کی مدد کے وہ محتاج ہیں، جس کے وہ ضرورت مند ہیں، جس کے وہ حاجت مند ہیں، ان کی حاجت براری ان لوگوں کی جانب سے ہونی چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے غنا اور تونگری بخشی ہے. مساکین کی مدد امداد کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں. بار بار اس بات پہ آمادہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کھانا مہیا کیا جائے. ایسے لوگوں کو جزر و توبیخ کیا گیا ہے. ان کے حق میں وعیدیں وارد ہیں جو یتیم کو دھتکارتے ہیں یا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں. اس ضمن میں آیات اور احادیث کئی ایک ہیں. قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. احادیث نبویہ کے ذخیرے میں ان احادیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر مسکینوں کے ساتھ بہتری اور عمدہ سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ مسکینوں کے ساتھ بھی احسان ان کے حسب حال ہونا چاہیے. اور اس طرح سے خلاصۃ القول کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہر نوع کی خبرگیری، ہر نوع کی امداد اور ہر نوع کا تعاون کرنا چاہیے. اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرنا اور احسان کرنے کا حکم دینا یہ اہل سنت والجماعت کا طریق ہے اور ان کا اخلاق ہے. یاد رہے کہ ابن السبیل سے مراد مسافر، اور یہاں وہ مسافر مراد ہے جس کا ذات راہ دوران سفر ختم ہو گیا ہو یا نہ ختم ہو گیا ہو. دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کا مستحق تو وہ مسکین ہوگا جس کا ذات راہ ختم ہو گیا، اگرچہ وہ اپنے گھر کا مالدار کیوں نہ ہو. لیکن جس کے پاس ذات راہ ہے اس مسافر کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسافر اجنبی ہوتا ہے اور اس اجنبیت کے ناطے سے وہ اوروں کے احسان کا، اوروں کی جانب سے خیر کا، شفقت کا، رحمت کا،
خبرگیری کا محتاج ہوا کرتا ہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی احسان حسب حال ہونا چاہیے۔ مسافر ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے، اس کو رہنے کا ٹھکانہ فراہم کر دیا جائے۔ اس کے لیے کھانے کی چیز نہیں ہے، ختم ہو گیا اس کا زاد راہ، اس کو کھانا پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور ایسے ہی جن امور کا وہ محتاج ہے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا جائے، اس کے اخبار و احوال معلوم کر لیے جائیں، اس کے ساتھ انس اور الفت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک اجنبی، ایک مسافر کے لیے بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ آخری جملہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت رفق بالمملوک کی بھی دعوت دیتے ہیں اور اس کا حکم کرتے ہیں۔ مملوک کے ساتھ نرمی، مملوک یہاں دو طرح کے بھی ہیں اور دونوں طرح کے مراد ہیں۔ ایک تو آدمی مملوک جس کو ہم غلام کہتے ہیں، ما ملکت یمین جس کو کہتے ہیں، تو ایسے مملوک کے ساتھ بھی نرمی ہونی چاہیے، اور یہ نرمی، یہ رفق، یہ ملاطفت یوں بھی ہو، اپنا پہنو اس کو پہناؤ، اپنا کھاؤ اس کو کھلاؤ، اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا مکلف نہ بنایا جائے، اس کی قوت سے زیادہ گویا اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے کام وغیرہ کا۔ اور رفق بالمملوک من البہائم بھی مراد ہے کہ آدمی جانور کا مالک ہوتا ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اس طرح کے بہائم، بہیمۃ الانعام کا اگر مالک ہے تو ان بہیمۃ الانعام مملوک کے ساتھ بھی شریعت رفق و نرمی کا حکم کرتی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کا چارہ ساتھ مثلا وہ سواری کا ہے تو اتنی ہی سواری اس پر بیٹھے جس کا وہ مکلف ہے، جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ لادنے اور ڈھونے، سامان ڈھونے والا جانور ہے، اس پر اتنا ہی بوجھ لادا جائے جتنا وہ صحیح معنوں میں برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ ہل بیل کھینچنے والا بیل ہے تو اس کو بھی اتنا ہی بار ڈھونے اور کھینچنے کا مکلف بنایا جائے جو اس کے بس اور طاقت میں ہو۔ اسی طرح سے دودھ دینے والے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ حسب حال ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے شریعت اسلامیہ ہماری، جس کے ہم سب سے زبردست مناد ہیں، وہ حقوق انسان کے ساتھ حقوق بہائم کا بھی لحاظ کرتی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ طریقہ اہل سنت سب کو شامل ہے، انسانوں کو، ان کے حقوق کو، جانوروں کو، اور جانوروں کے حقوق سب کو شامل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یتیم، مسکین، مسافر کے ساتھ احسان کا حکم کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مملوک، خواہ آدمی مملوک ہو یا جانور مملوک ہو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے نرمی کرنے کا اپنے کو اور دوسروں کو بھی حکم کرتے ہیں۔ یوں ہوتے ہیں اعلیٰ اخلاق اہل سنت والجماعت کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ